منیف فاروق صاحب، ایک عجیب سی سچویشن ہے جس میں پہلے تاثر یہ جا رہا تھا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اس فیصلے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، جج صاحب نے کو ٹائم چاہیے، چھٹی پر ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس فیصلے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس فیصلے کو اناؤنس فوری طور پر کیا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ شاہزیب صاحب، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فیصلہ بس ایسے ہی آگے ہو گیا ہے تو وہ تو خیر اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. اب دیکھیے یہ ڈیٹس کہاں سے آتی ہیں، پہلے غالباً 26 دسمبر تھی، پھر 6 جنوری تھی. تو یہ ڈیٹس کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ڈیٹس عدالتی عملہ دیتا ہے، عدالت سے جنریٹ ہوتی ہیں. لیکن جو اس کے پیچھے اصل بات تھی یا اصل خبر تھی، جب پہلی دفعہ یہ مؤخر کیا گیا تو وہ یہ کہا گیا کہ جی وہ تو ویسے ہی ڈیٹ ہے. ایکچولی اس دفعہ اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے اندر کوئی قانونی سکم پروسیجر کے حوالے سے نہ رہے، اور جو حکومت ہے یا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو ٹھیک ٹھاک سزا ہوگی. اور اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ اس دفعہ کوئی ضابطے کی خلاف ورزی نہ ہو. جیسے عمران خان صاحب کی کنوکشنز پہلے ہوئیں، الیکشن سے 2 دن پہلے ہریڈلی کیا گیا اور مذاق بنایا گیا نظام انصاف کا، پھر اس کا نتیجہ جو سامنے آیا وہ بھی سب کو پتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شاہزیب صاحب اگر ایکویٹل کا کیس ہو، اگر کسی کو سزا نہ دینی ہو تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. مینلی بات یہ ہوتی ہے لیک آف ایویڈنس ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر فیصلے کر لیے جاتے ہیں. اگر کسی کو کنوکٹ کرنا ہو تو پھر آپ کو چیزوں کو ایک سے دوسری سے تیسری کو جوڑنا پڑتا ہے. اس کے اندر جو پرنسپل کیس ہے وہ ہے ابیوز آف پاور لیڈنگ ٹوورڈز کرپشن. اب کیا وہ اسٹیبلش ہو پایا ہے یا نہیں، یہ صرف آؤٹ کم سے ہی پتہ چلے گا. لیکن اب جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کوئی 15 جنوری کے قریب یہ فیصلہ آ سکتا ہے. 15 جی، اور ظاہر تاریخ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 13 جنوری کو شاید فیصلہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کو یہ فیصلہ آ سکتا ہے. عاصمہ شیرازی صاحبہ، اب ایک یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید جب مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا اسٹانس کچھ سافٹ ہو، سوشل میڈیا پر سافٹ نظر آئے تاکہ کم از کم مذاکرات کسی طرف بڑھے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں. آج انہوں نے صحافیوں سے بات کی، پھر ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا بہت سخت ہے اور ظاہر عسکری قیادت کو ڈائریکٹ ان کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب کہ کیا کوئی توقع نہیں ہے عمران خان صاحب کو، یا یہ سمجھا جائے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں؟ دیکھیے شاہزیب، عمران خان صاحب ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. جب ان کو ان کے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے پوری فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی انہوں نے کیا بھی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دن تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں ہوا، اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا ایک طرح سے ایک CBM ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے نہیں تھا. لیکن اب اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر پورا پریشر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ ان کو مل سکیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مذاکرات کے اندر جو کہ پہلے بہت جلدی آپ کو نظر آ رہی تھی کہ فوری طور پر کچھ کہہ رہے تھے کہ مسکرانے کے دن آ گئے ہیں، حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم مل بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا. پھر آپ نے اسپیکر صاحب کا کردار دیکھا، پھر ایسا کیا ہوا ہے کہ حکومت بھی پیچھے ہٹی ہے اور خود پاکستان تحریک انصاف بھی پیچھے ہٹی ہے. اور وہاں سے جو شرطیں آ رہی ہیں لکھنے کے حوالے سے یا تحریری مطالبات کے حوالے سے، اور یہاں سے جو شرطیں نہیں بتائی گئی حکومت کی طرف سے، اور وہ یہی ہیں کہ اس دفعہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب تحریری طور پر کچھ دیں گے تو اس کے بعد آگے بڑھے گا معاملہ، ورنہ آگے نہیں بڑھے گا. تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس پوری سچویشن کے اندر اپنا جو پریشر ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، اور اس کو اس حد تک ضرور بڑھائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ جو 20 جنوری کی جادوئی تاریخ ہے جس کا کہ شاید کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن باقاعدہ ان پاور ہوگی، اور اسی طرح سے حکومت بھی انتظار کر رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد کیا ہوگا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک اس طرف بڑھے ہیں اور دونوں طرف سے ٹائم بائے کیا جا رہا ہے. یہ صرف عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے ان کو مورد الزام ٹھہرانا اکیلے کہ وہ ٹائم بائے کر رہے ہیں، حکومت بھی ٹائم بائے کر رہی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرف یہ اونٹ جو ہے وہ بیٹھے گا یا کس کروٹ بیٹھے گا. تو اس دوران میں عمران خان صاحب اپنے یہ جو ٹولز ہیں جو کہ ان کے پاس ایک ٹیکٹکس ہے کہ وہ ایک
پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں اور وہ اپنا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں, اپنے بیان کے ذریعے سے کرتے ہیں, اپنی ٹیم کے ذریعے سے کرتے ہیں, وہ یہ کنٹینیو رکھیں گے تاکہ اگلی تاریخ تک جو مذاکرات ہیں, جو بھی میسیجنگ ہونی ہے وہ وایا میڈیا ہو جائے. تو میرا خیال ہے یہ ان کا لائحہ عمل ہے, یہ ان کی پالیسی ہے, یہ ان کی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے جس کا کہ وہ بہت مناسب طریقے سے استعمال کرتے رہے ہیں اور شاید اب بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی عام بات ہے منیب, کیونکہ ظاہر 20 جنوری کے پر, اور ایسا نہیں کہ تحریک انصاف اس بات کو کوئی چھپا رہی ہو, ان کے جو اپنا پورا سوشل میڈیا ہے وہ تو باقاعدہ طور پر اس پر کیمپین کر رہا ہے, جو رچرڈ گیرن ہوں یا کوئی اور ہوں ان کو باقاعدہ طور پر پروموٹ کرنا, پھر پاکستان کے حوالے سے ٹویٹس کرنا کہ کیا ہو رہا ہے, اور امیدیں لگانا کہ ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے, کہ ابھی حکومت کو بھی انگیج کر کے رکھا جائے اور دوسری طرف پریشر بھی بلڈ کیا جائے, اور عمران خان صاحب اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور صحافیوں سے گفتگو میں بھی یہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں. تو اصل میں مذاکرات بہانہ ہی ہے, اصل میں نظریں عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی بھی ٹرمپ انتظامیہ پر ہیں. شاہزیب صاحب, عمران خان صاحب دراصل اس وقت ایک بلینک چیک چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے لیکن بغیر کسی پابندی کے کیا جائے. میں آپ کو بڑے کینڈیڈ ورڈز میں بتا دیتا ہوں, اور یہ خبر کے طور پر, کہ حکومت کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے, یہ سب کو پتا ہے عمران خان صاحب رہا بھی ہو گئے تو اس سے حکومت نہیں گرے گی. حکومت تو تب گرے گی جب اسٹیبلشمنٹ گرانا چاہے گی, حکومت نہیں گرے گی. لیکن حکومت کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے باہر آتے ہیں اور آ کر وہ یہ جلسے جلوس ریلیز شروع کر دیتے ہیں تو اس سے دھچکا لگے گا معیشت کو بھی. یہ جو سٹاک ایکسچینج سکائی راکٹ کر رہا ہے یہ نوز ڈائیو پہ چلا جائے گا اور بہت سی چیزیں خراب ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک انسرٹنٹی کی فضا تو حکومت نہیں چاہتی. لیکن یہ جو امریکہ والا چیپٹر ہے شاہزیب صاحب, اس پہ بڑا ہیویلی ڈیپینڈ عمران خان صاحب تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن ان کا ایک جو فورن چیپٹر ہے وہ تو بڑا ہیویلی ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسی شخصیت ہے کہ وہ کسی جلسے میں, کسی جلوس میں, کسی گیدرنگ میں ٹویٹر کے ذریعے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ضرور دے سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے, جو عمران خان صاحب کے حق میں ہو, یا وہ اس نظام کو یا ریاست پاکستان کو چارج شیٹ کر سکتے ہیں, بیکاز آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو یہاں پر تیاری میں کہوں یا جو یہاں پر ماحول ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر ایسا کوئی ایکسٹریم میجر لیا بھی گیا تو اس پہ ہماری پوزیشن, یعنی ریاست پاکستان کی پوزیشن عمران خان صاحب کی طرف نرم نہیں پڑے گی بلکہ شاید مزید سخت ہو جائے گی. ابھی تک جو بات میں ہمیشہ آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کی تو اہمیت بس اتنی سی ہے کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں یا سلسلہ چل پڑتا ہے, لیکن کیونکہ تحریک انصاف کے پاس لیوریج نہیں ہے تو جو ایکچوئل ڈیویڈنڈ ہے وہ ان مذاکرات سے نکل نہیں سکتا. پالیسی وہ ہے جو آج تک تبدیل اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی عمران خان صاحب سے, نہیں تو کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے شاہزیب صاحب. ایک آدھی بیل ہونی ہے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں, کون سے مذاکرات کی ضرورت ہے. سو بیسکلی اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ شاید حکومت کے کچھ لوگوں کی خواہش یہ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری لیجیٹیمیسی ذرا اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ہم ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے اور ہم نے سیاسی ماحول بہتر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی کوشش کی ہے. لیکن فرینکلی کوئی اتنے زیادہ امپریسڈ نہیں ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مذاکرات ہوں اور اس سے کوئی بڑا میجر اور بڑا اچھا آؤٹ کم نکلے. اگر ایسا ہونا ہو تو پھر عمران خان صاحب کو اور بھی جسچرز دیے جائیں کہ ان کے لیے سزائیں ختم کر دی جائیں, ان کے لیے ماحول ٹھیک کر دیا جائے. اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے اور وہ بری ہوتے ہیں, پھر ہم یقینی طور پر یہ نقطے جوڑ سکیں گے. لیکن اگر یہ فیصلہ انہیں چارج کر دیتا ہے, کنوکٹ کر دیتا ہے, پھر تو حالات بہت خراب ہیں. اور آسما مگر اس سب میں ظاہر حکومت کی تو یہ خواہش ہے کہ اگر مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے, بریک تھرو ہو, تو یہ گارنٹی ملے انہیں کہ ان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا. مگر یہ آن پیپر اس بات پر کمٹ کر بھی لیں, ہو بھی جائے, تو آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے عمران خان صاحب باہر آئیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر حکومت ٹائم پورا کرے, جب ہماری باری آئے گی پھر دیکھیں گے, الیکشن کا ماحول دیکھیں گے, 2027 کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے, یہ ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب گارنٹی دیں, اور کوئی بھی ان کی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں گے, وہ گھر بیٹھ جائیں گے, وہاں بیٹھ کے صرف لوڈو کھیلیں گے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب وہ سیاست کر رہے ہیں, اور ان کا ایک سیاسی حق بھی ہے کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جو بھی جس طرح سے اس وقت کی پی ڈی ایم نے کیا وہ اس طرح کی کوئی موو کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ احتجاج کریں یا جس طرح سے بھی ان کے معاملات ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں. ان کا جو اصل پرپز ہوگا وہ باہر آ
کہ وہ صرف اور صرف یہ ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی جو صورتحال ہے وہ ملائیں، کیونکہ ان کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ جو چیف ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ٹینیور جو ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے تو 4 سال کے لیے تو ہے، اور اس بات کے اوپر ان کو کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ان کی کوئی برطرفی ہو جائے گی، لہٰذا ان کا جو میکسیمم جو ان کا پرپز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کو جو ہے یا ان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جب وہ پاپولر تھی، جب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاپولر تھی، تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتی، مگر اب وہ اگر پاور میں نہیں آ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی گارنٹی خود عمران خان صاحب بھی نہیں دے سکتے کہ وہ باہر اگر رہتے ہیں تو وہ گھر بیٹھے رہیں گے اور وہ خاموش بیٹھیں گے، اور میرے خیال ہے یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی گارنٹی چاہتی ہے اور خود حکومت بھی یہ گارنٹی کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دن جو وزیر اعظم نے بات کی کہ میرے دل میں کچھ وسوسے آ رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، یہ وسوسے خام خواہ کے وسوسے نہیں تھے۔ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ انڈر پریشر ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، یا خود اسٹیبلشمنٹ یا جو پاورفل کوریڈورز ہیں اگر وہ کہیں کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بعد جو ہے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کو لگتا ہے وہ انڈر پریشر ہیں اس وقت کہ عمران خان صاحب کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے امیدیں ہیں وہ بیجا نہیں ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ہاں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے پاس اور حکومت کے پاس بھی کچھ کارڈز ہیں اور وہ کچھ پتے جو ہیں وہ اپنے وقت آنے پر کھیل سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ جو گارنٹی دینا یا لینا، خاص کر کے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج جو کیمپین چلی ہے، آپ نے زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہو اور دیگر لوگوں کا ٹویٹ دیکھا ہو، جس طرح سے یو اے ای کی گورنمنٹ یا ان کے فرما روا یا ان کے جو بھی یہاں پہ وہ کر رہے ہیں زید بن نہیان، ان کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے، جس طرح سے کیمپین چلی ہے، ان کو کلیریفائی کرنی پڑی اپنی پوزیشن۔ اس سے پہلے سعودی جو ان کے محمد بن سلمان صاحب کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے جو کہا بشرا بی بی صاحبہ نے، اس کے بعد بھی کلیریفیکیشنز دی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہ بڑے کی پلیئرز ہیں، اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں، آپ دیگر ممالک کو، ماضی میں بھی پاکستان کے جتنے بھی رہنما تھے ان کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا لائک اٹ اور ناٹ یہ کردار رہا ہے، ہمیشہ سے ایک فورن ایلیمنٹ رہا ہے، اور وہ فورن ایلیمنٹ اب بھی آ سکتا ہے۔ لیکن آج کی جو کیمپین تھی، اس کے بعد ان کو کلیریفائی کرنی پڑی اپنی پوزیشن۔ تو کیا اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے پاس ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کریں، بھلے وہ دھونس ہو، بھلے وہ دھمکی ہو، بھلے وہ پیار ہو، بھلے وہ پیغام ہو جو کہ بشرا صاحبہ نے دیا اپنی تقریر کے اندر کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، یہ گارنٹی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی نہیں دے سکتے۔